ایس پی نے اسی وقت حکم دے دیا کہ سب کو لائن حاضر کرو، اور انسپیکٹر ایونز جو 5 دنوں کی چھٹی پر تھا اسے فوراً واپس بلانے کا حکم دیا۔ مجھے اس نے کہا کہ میں واپس جا کر تفتیش مکمل کروں۔ اس کے بعد انکوائری ہوئی اور محکمانہ کارروائی یہ ہوئی کہ انسپیکٹر ایونز کو انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر بنا دیا گیا، اے ایس آئی سوامی کو سروس سے نکال دیا گیا، ہیڈ کانسٹیبل کو کانسٹیبل بنا دیا گیا اور کانسٹیبلوں کو صرف تنبیہ کی گئی۔ اس کارروائی میں 10-12 دن لگ گئے تھے۔ میں اسی روز شام کو واپس آ گیا تھا۔ تھانے میں پہنچا ہی تھا کہ شکوری کا منگیتر آ گیا۔ وہ فوج میں نائک تھا۔ اس وقت کے فوجی خوبصورت جوان ہوا کرتے تھے، جسم گھٹے ہوئے اور چہروں پر صحت اور تندرستی کی چمک ہوتی تھی۔ یہ شخص بھی دراز قد اور پرکشش چہرے والا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا۔ لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے روب سے مجھ سے پوچھا اور اپنا تعارف کروایا۔ میں اس کا منگیتر ہوں، نائک زبیر احمد۔ کچھ سراغ تو ملا ہے؟ میں نے کہا۔ لڑکی مل جائے گی، سنا تھا تمہاری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا جو کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ پھر تم اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ خون کا رشتہ ہے؟ نہیں، اس نے کہا، لیکن میں اسے ڈھونڈوں گا۔ وہ میری منگیتر تھی۔ اگر وہ مجھے لات مار کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے تو میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ اگر اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے تو میں اغوا کرنے والوں کو قتل کر دوں گا۔ جانے دو میرے دوست، میں نے کہا، کیوں پھانسی چڑھنے کا بندوبست کر رہے ہو؟ مجھے میرے دوستوں نے ریجمنٹ میں اور گاؤں میں بھی تانے دیے ہیں کہ تمہاری منگیتر تمہیں چھوڑ کر اپنی پسند کے کسی نوجوان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں فوجی ہوں اور خاندانی آدمی ہوں، میں بے غیرت نہیں۔ آج کل کی تہذیب کے لوگ اس شخص کے جذبات اور ارادوں کو نہیں سمجھ سکتے، دیہات کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں تو غیرت پر لوگ مر مٹتے تھے، قتل کرتے اور قتل ہوتے تھے۔ یہ شخص دیہاتی بھی تھا، فوجی بھی۔ انگریزوں کے دور میں فوجیوں کو فوجی بے وقوف کہا جاتا تھا۔ زبیر انہی فوجیوں میں سے تھا۔ اس کا ارادہ پکا تھا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی اس کے سامنے آ گئی تو یہ شخص اسے واقعی قتل کر دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے بتایا کہ شکوری کو کس طرح گھر سے نکالا گیا ہے اور شکوری نیک اور پاک لڑکی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس نے کہا، اگر وہ واقعی نیک اور پاک ہے تو میرے گھر والے مانیں یا نہ مانیں، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، لیکن اسے اغوا کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ وہ نیک لڑکی ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، میں نے کہا، لیکن تھانے میں کوئی غلط حرکت نہ کرنا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، اس نے کہا۔ میں کوئی حرکت کروں گا تو بھاگوں گا نہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس آ جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لو۔ مجھے بالکل ضرورت نہیں تھی کہ میں اس شخص کے آگے اس کی منگیتر کی صفائی پیش کرتا یا اسے اپنی تفتیش کی تفصیل سناتا۔ میں دراصل لڑکی کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ رحمے کے راہزن کے پاس لڑکی پاک رہی ہوگی۔ میں نے شفاعت کو بلایا اور اسے سادھو ہی ظاہر کیا۔ وہ سادھوؤں کے بہروپ میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس شخص کو بتائے کہ لڑکی کہاں ہے۔ رحمے راہزن کے پاس۔ شفاعت نے صرف اتنا کہا۔ میں نے شفاعت کو بتایا کہ زبیر شکوری کا منگیتر تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے شکوری کو بد چلن سمجھ کر منگنی توڑ دی ہے اور اب زبیر اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ شفاعت نے میرے کہنے پر اسے صاف صاف بتا دیا کہ شکوری کو گھر سے کس طرح نکالا گیا اور رحمے کے پاس وہ کس طرح پہنچی۔ زبیر کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس ڈاکو سے لڑکی کو چھڑانے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں چھاپا مارنے کی سوچ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ لڑکی کو قتل کر دیں گے۔ اس نے شفاعت سے رحمے کا ٹھکانے معلوم کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھ کافر کے بچے، اس نے شفاعت سے کہا، زندہ رہنا ہے تو اتنی دور نکل جا جہاں میں نہ پہنچ سکوں۔ اسے میں سزا دلاؤں گا بھائی، میں نے کہا، پھر اسے ساری عمر میں جیل ہی رکھنا۔ نائک زبیر نے کہا، باہر آئے گا اور مارا جائے گا۔ علی رضا کی زندگی بھی پوری ہو گئی ہے۔ وہ فوجیوں کی طرح چلتا کمرے سے نکل گیا۔ تب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میرے دماغ میں لڑکی کی عزت اور زندگی سمائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا دماغ تھک گیا تھا۔ مجھ سے اب حماقتیں ہو رہی تھیں۔ میں اس اطلاع کی توقع لیے ہوئے تھا کہ یہ شخص نائک زبیر احمد لاپتہ ہو گیا ہے۔ مجھے ایسے نظر آ رہا تھا کہ یہ فوجیوں والی روایتی بے وقوفی کرے گا اور رحمے کے پاس جا پہنچے گا اور اس پر بھی روب جھاڑے گا۔
پھر رحمہ اسے گم کر دے گا۔ وہ دن گزرا، رات گزری اور اگلا دن طلوع ہوا۔ میں نے ڈی ایس پی کے لیے رپورٹ تیار کر لی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوگا کہ نائک زبیر آیا۔ میں لڑکی کو لے آیا ہوں، اس نے کہا۔ کہاں سے؟ رحم رہزن سے۔ اس نے کہا۔ میں بہت حیران ہوا کہ ڈاکو اور رہزن ہو کر وہ دوسروں کی عزت اور غیرت کو سمجھتا ہے۔ وہ معلوم نہیں کتنا حیران تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ رحمے نے اسے اتنی خوبصورت لڑکی دے دی ہے۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ رحمے کے گھر پہنچ گیا اور رحمہ اسے مل گیا۔ زبیر اپنے ساتھ ایک خنجر لے گیا تھا۔ اس نے رحمے کو بتایا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ رحمے نے اسے کہا کہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن وہ یہاں سے جاتی نہیں۔ زبیر نے بڑے رعب سے کہا کہ وہ رحمے کو بھی اور لڑکی کو بھی قتل کر دے گا۔ رحمے نے اسے بتایا کہ لڑکی نیک اور بالکل صاف ہے اور اسے رحمے نے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، زبیر نے کہا۔ میری بات کان کھول کر سن لے فوجی جوان، رحمے نے اسے کہا۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں کہ تم کہاں بیٹھے ہو۔ یہاں انگریزوں کی نہیں، میری بادشاہی ہے۔ تمہاری بوٹی بوٹی غائب کر دی جائے گی اور کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے ڈر کر اپنی اور لڑکی کی صفائی پیش کر رہا ہوں؟ جا اپنی پوری پلٹن لے آ، تجھے لڑکی نہیں ملے گی اور میں غائب ہو جاؤں گا۔ پولیس کو لے آ اور لڑکی کو لے جا۔ کر ہمت بے وقوف انسان، میں مرد ہوں اور مرد کی عزت اور غیرت کو سمجھتا ہوں۔ تیری منگیتر موتیوں کی طرح صاف ہے۔ زبیر ٹھنڈا پڑ گیا۔ تب رحمے نے اسے بتایا کہ لڑکی کس طرح اس کے پاس پہنچی ہے۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی معصوم اور عبادت گزار ہے تو اس نے لڑکی سے کہا کہ چل تجھے تیرے گھر چھوڑ آؤں، لیکن 2-3 دن دیر ہو گئی۔ رحمے نے ایک روز لڑکی سے کہا کہ آج وہ اسے اس کے باپ کے حوالے کرنے جائے گا، مگر لڑکی نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ وہ گاؤں میں کس منہ سے جائے گی؟ کون مانے گا کہ اسے کسی اور ہی اثر سے گھر سے نکالا گیا ہے؟ سب اسے بد چلن کہیں گے، اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہوگی، بدنامی کے صدمے سے اس کا باپ مر جائے گا، وہ نہیں جائے گی، لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، کوئی خاندان اس کا رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ رحمے نے لڑکی کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس نے زبیر سے کہا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، وہ لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار بھی نہیں کرتا۔ وہ شکوری کو اپنے پاس رکھنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن لڑکی وہاں سے نکلتی نہیں تھی، کہتی تھی کہ مجھے مار ڈالو یا یہیں پڑی رہنے دو۔ رحمے نے کسی کو آواز دی، ایک آدمی دوڑا ہوا آیا۔ رحمے نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس بھیج دو۔ 2-4 منٹ بعد شکوری کمرے میں داخل ہوئی۔ زبیر کو دیکھ کر جھینپ گئی۔ رحمے نے لڑکی سے کہا کہ زبیر اسے لینے آیا ہے۔ مجھے لے جا کر کیا کرو گے؟ شکوری نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کون مانے گا کہ میں بے گناہ اور معصوم ہوں؟ شکوری بیٹی، رحمے نے کہا، اسے بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس طرح رکھا گیا ہے اور تم یہاں سے کیوں نہیں جاتی تھیں؟ شکوری نے تفصیل سے بتایا۔ میری سن فوجی بھائی، رحمے نے زبیر سے کہا، میں ڈاکو ہوں، اس لیے میری ہر بات کو تم مٹی میں ملا دو گے، لیکن میں انسان بھی ہوں۔ میں نے دنیا کے وہ رنگ دیکھے ہیں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے، نہ ہی کبھی دیکھو گے۔ تم نے پہلے کبھی سنا تھا کہ ایک لڑکی پر ایک آدمی نے 1 میل دور بیٹھ کر ایسا اثر ڈالا کہ وہ اپنے پاؤں پر چل کر اس کے پاس پہنچ گئی؟ لیکن خدا کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے سوا کسی کو نہیں مانتی تھی۔ یہ یہاں بھی نماز پڑھتی رہی ہے۔ اس پر کالے جادو کا اثر تو ہوا، لیکن اللہ کے کلام کا اثر کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ نے سبب بنایا، یہ سادھو کے پاس آئی، اللہ نے ایک اور آدمی بھیج دیا، وہ اسے لے گیا، اور پھر اللہ نے 4 آدمی بھیجے اور لڑکی یہاں آ گئی۔ اگر یہ اپنی مرضی سے آئی ہوتی تو آج یہ میری داشتہ ہوتی، لیکن یہ ہوش میں آ گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح آئی ہے۔ میں نے اس آدمی کو بھگا دیا اور یہ امانت اپنے پاس رکھ لی۔ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا علم کامل ہے، اس پر جادو چل سکتا ہے، اسے جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ زبیر نے مجھے بتایا کہ رحمے کو وہ صرف ڈاکو سمجھتا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شکوری کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، رحمے نے زبیر سے کہا، جس سادھو نے اس پر اپنا جادو چلایا ہے وہ اپنے ہی جادو کا شکار ہوگا، وہ اس عمل کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا، وہ آگے کا سبق جانتا ہی نہیں، وہ بہت بری موت مرے گا۔ میں نے ایسے واقعات پہلے بھی دیکھے ہیں، مجھے معلوم ہے وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس پر اپنے ہی جادو کا الٹا اثر شروع ہو چکا ہے۔ اس اثر نے اسے تھانے دار کے قدموں میں بٹھا دیا ہے۔ تم لڑکی کو گھر کیوں نہیں چھوڑ گئے؟ زبیر نے پوچھا۔ زبردستی لے آتے، انگریزوں کے راشن اور وردی نے تمہاری عقل مار دی ہے، رحمے نے کہا۔
میں لڑکی کو بدنامی سے بچانے کی سوچتا رہا۔ اگر میں اسے زبردستی اٹھا کر رات کو تمہارے گاؤں چھوڑ آتا تو سارا گاؤں کہتا کہ خود گئی تھی خود آ گئی ہے۔ میں اسے نمبردار کے حوالے کراتا اور 100 قسمیں کھاتا کہ اسے میں نے بہن اور بیٹی بنا کر رکھا تھا، تو سب کہتے کہ ڈاکو کے ساتھ اتنے دن گزار آئی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے تھانے دار کو پیغام بھیجوں کہ لڑکی کو لے جائے، لیکن پتہ چلا کہ تھانے دار نیا آیا ہے، اسے میں نہیں جانتا۔ اللہ نے لڑکی پر کرم کیا ہے کہ تم آ گئے ہو۔ اگر تم واقعی غیرت والے مرد ہو تو اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ شادی کرو، گاؤں والوں کے منہ بند کر دو۔ میں اسے لے جاؤں گا، زبیر نے کہا، اور ساری دنیا سے کہلاؤں گا کہ زبیر خاندانی مرد ہے۔ فوجی جوان کی دوسری رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے للکار کر کہا کہ منگنی ٹوٹ چکی ہے، لیکن یہ میری منگیتر ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا خواہ زمانہ میرے خلاف ہو جائے۔ لیکن 2 خون میرے ہاتھ پر لکھ دیے گئے ہیں، اس نے کہا، ایک سادھو کا اور دوسرا علی رضا کا خون۔ رحمہ ہنس پڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زبیر اور شکوری سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں ایک کمرے سے گزار کر ایک اور کمرے کے دروازے پر رکا۔ وہ دیہاتی طرز کا کچا مکان تھا اور یہ رحمے کا عارضی ٹھکانہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ یہ کوٹھڑی تھی جو نیم تاریک تھی۔ دروازہ پورا کھلا تو اندھیرا گم ہو گیا۔ کوئی آدمی کرا رہا تھا۔ رحمہ آگے بڑھا اور اس آدمی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور دروازے تک لے آیا۔ پہچانو اسے، اس نے زبیر اور شکوری سے کہا۔ وہ علی رضا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، چہرہ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ زبیر اور شکوری نے اسے مشکل سے پہچانا۔ اسے کیا قتل کرو گے؟ رحمے نے زبیر سے پوچھا۔ یہ پاگل ہو چکا ہے، میں اسے اس کے گاؤں میں پھنکوا دوں گا، اس کی باقی عمر اسی حالت میں گزرے گی۔ اس نے اس لڑکی پر جادو چلوایا تھا، اس نے ایک بار میری مخبری کی تھی۔ اسے قتل نہ کرنا، اسے دنیا میں سزا بھگتنے دو۔ یہ میرے پاس آیا تھا، کہتا تھا کہ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔ بدقسمت انسان۔ علی رضا آنکھیں پھاڑے ان تینوں کی طرف دیکھتا رہا جیسے ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ رحمے نے اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا تھا کہ اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ یہ اس تھانے میں میرے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ علی رضا پولیس کا مخبر بنا ہوا تھا۔ اس نے کسی وقت مخبری کی تھی کہ آج رات رحمہ فلاں گاؤں میں ہے۔ رحمہ پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس چھاپا مارنے آئی مگر رحمے کو پہلے اطلاع مل گئی تھی، وہ نکل گیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ مخبری علی رضا نے کی تھی۔ اب علی رضا رحمے کے پھندے میں آ گیا تھا۔ اس نے اس سے مخبری کا بڑا بھیانک انتقام لیا تھا۔ زبیر شکوری کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے شکوری سے کہا کہ وہ اب لوگوں کی باتیں نہ سنے، اللہ میں دھیان رکھے۔ زبیر نے اپنے ماں باپ سے اور شکوری کے ماں باپ سے کہہ دیا کہ وہ شکوری کے ساتھ شادی کرے گا۔ زبیر کا یہ بیان سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا کیس ختم ہو گیا ہے۔ زبیر نے مجھے کہا کہ میں اس سادھو کو اور وحدی کو سزا دلاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب کسی کو بھی سزا نہیں دلا سکتا کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ لڑکی کو کسی پراسرار اثر سے گھر سے نکالا گیا تھا۔ سادھو کا اپنا بیان کوئی وزن نہیں رکھتا، وحدی کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت نہیں، اور کیس تو یہیں پر ختم ہو گیا ہے کہ لڑکی اپنے گھر میں ہے، کسی اور کے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ کسی اور کے قبضے میں رہی ہے؟ میں نے کہا، رحمہ کورٹ میں بیان دینے نہیں آئے گا تو دوسرے کیسوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ سوچو زبیر بھائی، میں کیس کورٹ میں لے بھی جاؤں تو ہر پیشی پر لڑکی کو کورٹ میں جانا پڑے گا۔ وہاں صفائی کے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی اور اب بدنامی سے بچنے کے لیے ملزموں پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ زبیر سمجھ گیا۔ میرے لیے ایک کارروائی ضروری تھی، وہ میں نے رات کو کی۔ شکوری کا بیان ضروری تھا۔ میں رات کو ان کے گھر گیا، نمبردار کو ساتھ لیا اور شکوری کا بیان لیا۔ اس نے وہی بیان دیا جو میں پہلے سن چکا تھا، لیکن میں نے ایسا بیان لکھا جس سے میری پوزیشن بھی ٹھیک رہی اور لڑکی کی عزت پر بھی حرف نہ آیا۔ لڑکی کے دستخط کروائے اور نمبردار کا انگوٹھا لگوا لیا۔ میں نے دوسرے دن یہ فیصلہ کیا کہ خود ہی ڈی ایس پی کے پاس چلا جاؤں اور اسے اس کیس کا انجام بتا کر احکامات لے لوں۔ اتنے میں نمبردار آ گیا، کہنے لگا کہ علی رضا بڑی بری حالت میں واپس آ گیا ہے اور اسے چارپائی پر ڈال کر لا رہے ہیں۔ نمبردار نے بتایا کہ رات کو وہ اپنے دروازے کے آگے بے ہوش پڑا ہوا تھا، اٹھا کر اندر ڈالا، اب وہ ہوش میں ہے۔ چارپائی آئی تو اس پر جیسے لاش پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیس تو مجھے لینا ہی پڑے گا اور رحمے کے ساتھ میری ٹکر ہوگی۔ میں نے علی رضا سے پوچھا کہ وہ بیان دے سکتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں کان قریب کروں۔ میں اس پر جھک گیا۔
میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ علی رضا نے سرگوشی کی، یہ مجھے یہاں لے آئے ہیں، میری کوئی عرض رپورٹ نہیں، آپ پرچہ نہ لکھیں اور انہیں کہیں مجھے ہسپتال لے جائیں۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا تو اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ پرچہ نہیں کرائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ چارپائی اٹھاؤ اور تھانے کے احاطے سے نکل جاؤ۔ اسے نمبردار کے کہنے پر تھانے میں لائے تھے۔ اللہ نے کرم کیا کہ اس کیس میں سے بھی میں بچ گیا۔ میں اسی روز 20 میل دور ڈی ایس پی کے پاس چلا گیا اور اسے سارا کیس سنایا۔ وہ بڑی سخت طبیعت کا افسر تھا، لیکن ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ کیس بند کر دو۔ اور اس لاش کا کیا بنا؟ ڈی ایس پی نے اس لاش کے متعلق جو کھائی ہوئی برآمد ہوئی تھی اور جسے شکوری کی لاش کہہ دیا گیا تھا، حکم دیا کہ وہ تمہارے علاقے سے برآمد ہوئی تھی، اس کی تفتیش کرو، وہ عورت ضرور قتل ہوئی ہے۔ میں اس لاش کی مصیبت گلے ڈال کر واپس آ گیا۔ میں نے واحدی اور نصیر کو حوالات میں بند کر رکھا تھا، جوجی اور شفاعت علی کو ویسے ہی روک رکھا تھا۔ آتے ہی انہیں چھٹی دی۔ منگنی کی انگوٹھی شکوری کو دینے کے لیے رکھ لی۔ سادھو کو میں نے روک لیا، اسے میں اپنا مخبر بنانا چاہتا تھا۔ وہ تو میرا دوست بن چکا تھا، بڑا ذہین آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک پیچیدہ کیس خود ہی میرے سر سے اتر گیا ہے، لیکن وہ لاش میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اگر وہ عورت قتل ہوئی ہے تو کسی اور تھانے کے علاقے میں قتل ہوئی ہوگی، لیکن برآمد میرے علاقے سے ہوئی ہے، اس لیے تفتیش مجھے کرنی پڑے گی۔ شفاعت نے عادت کے مطابق میری ران پر ہاتھ مارا اور بولا، مجھ سے پوچھ۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بتاؤں گا کہ وہ لاش کس کی تھی، قتل کی وجہ بھی بتا دوں گا۔ قاتل کی نشاندہی مشکل ہے، لیکن آپ اسے پکڑ لیں گے۔ اس نے ایک اور عجیب و غریب کہانی سنا ڈالی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ اس لاش کا معمہ حل ہو جائے گا جو میرے گلے پڑ گئی تھی۔ شفاعت علی عرف شفتہ میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہو چکا تھا جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ نوسر باز اور عادی مجرم ہے اور میں تھانے دار ہوں۔ میں نے اس کی بے تکلفی کو قبول کر لیا۔ مجھے اس کی دوستی کی ضرورت تھی۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے مجھے ایسی کہانی سنا ڈالی جس سے مجھے اس لاش کی تفتیش کے لیے جو کھائی ہوئی برآمد ہوئی تھی بڑے قیمتی سراغ مل گئے۔ اس نے جو داستان سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس نے سادھوؤں کا بڑا کامیاب روپ دھار رکھا تھا اور اس کی اداکاری کامیاب تھی۔ اپنے استاد سے اس نے کالے علم کے 2-4 گر بھی سیکھے تھے، باقی کام اس کی زبان کرتی تھی۔ اس سے اس نے خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس نے مجھے سنایا کہ تقریباً 3 مہینے گزرے، اس کے پاس 2 مسلمان عورتیں آئیں۔ ایک کی عمر 40 سال سے کچھ اوپر تھی اور دوسری 30 سال سے کم ہوگی۔ اس کی جوانی عروج پر تھی، دلکش رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ دوسری جو بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی، خوبصورتی میں کم نہیں تھی، اس عمر میں بھی دل کو اچھی لگتی تھی۔ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ان کے کپڑے اور چال ڈھال بتا رہی تھیں کہ اونچے زمیندار خاندان کی ہیں۔ وہ ٹٹوؤں پر آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کا نوکر تھا۔ شفاعت نے انہیں عزت سے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہیں۔ آپ کی شہرت سن کر آئی ہیں، بڑی بہن نے کہا۔ ہمارے اپنے پیر ہیں، ہم ان کے ہاں سلام کے لیے یا مزاروں اور خانقاہوں پر جایا کرتی ہیں، کسی سادھو یا سنیاسی کے پاس کبھی نہیں گئیں۔ کام ایسا آ پڑا ہے کہ آپ کے دروازے پر آئی ہیں۔ ہم آپ کے پیروں کی برابری نہیں کر سکتے۔ شفاعت نے سادھوؤں سنیاسیوں کی طرح کہا، جو سیوا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ دل میں جو مراد ہے بتا دو، بات اگر راز کی ہے تو راز رہے گی۔ تمہارا پردہ ہمارا اپنا پردہ ہے، کہو، بولو، ایسا کیا کام آ پڑا ہے؟ آپ جو کہیں گے ہم حاضر کریں گی، بڑی بہن نے کہا۔ کام ہو گیا تو اور بھی خدمت کریں گی۔ بات یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تینوں جوان ہیں۔ بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، اب بیٹی کی بات پکی کی ہے، منگنی بھی کر دی ہے، لڑکے والے انگوٹھی پہنا گئے ہیں، کپڑے بھی دے گئے ہیں، لیکن لڑکی ہماری عزت خاک میں ملانے پر تلی ہے۔ کہتی ہے میں اس لڑکے کو قبول نہیں کروں گی۔ لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کو آج بھی کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ شہروں میں لڑکیوں کو کچھ آزادی مل گئی ہے۔ ہماری جوانی کے دور میں لڑکی کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا۔ ماں باپ جس کے ساتھ چاہتے نکاح پڑھا کر چلتا کرتے۔ دیہات میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی اپنی پسند کی شادی کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خود سر اور دلیر لڑکی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تھی، نتائج خواہ کچھ بھی ہوں۔ شفاعت جس خاندان کی لڑکی کی بات سنا رہا تھا وہ ان بڑے زمینداروں کا خاندان تھا جو اپنے گاؤں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کی حویلیوں اور چوباروں میں جو بدی ہوتی تھی
اس پر پردے پڑے رہتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا لڑکی ایسی جرت کرے گی کہ نکاح کے وقت کہہ دے کہ وہ اس دلہا کو قبول نہیں کرتی؟ شفاعت نے پوچھا۔ لڑکی سرکش ہے، اس کی ماں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے بھائی وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ میرے دونوں بیٹے بہت دلیر اور غیرت مند ہیں۔ میرے بیٹوں کو ابھی پتہ نہیں چلا۔ ابھی یہ بات مجھ تک ہے یا میری اس بہن کو معلوم ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ وہ ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے گی، لیکن اس آدمی کو خاوند نہیں مانے گی، اس کے گھر آباد نہیں ہوگی۔ وہ ضد کی بڑی سخت ہے، لڑکی کی خالہ نے کہا۔ وہ جو کہہ رہی ہے کر کے بھی دکھا دے گی۔ گاؤں میں ہی نہیں، سارے علاقے میں ہمارے خاندان کی عزت ہے، لڑکی کی ماں نے کہا۔ ہمارے خاندان کا روب داب ہے، اگر لڑکی نے شادی کے بعد ایسے ہی کیا جیسے وہ کہتی ہے تو سارا علاقہ ہم پر انگلیاں اٹھائے گا۔ جسے وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ شفاعت نے پوچھا۔ یہ تو وہ بتاتی ہی نہیں کہ کسے چاہتی ہے، ماں نے جواب دیا۔ لیکن منگنی ہو چکی ہے، ہم منگنی توڑ کر ساری برادری میں ذلیل نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ منگنی توڑنے سے ہمیشہ کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر خون خرابے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سب تعویذ بیکار ہو گئے ہیں، ماں نے کہا۔ سنا ہے آپ کے پاس دوسرا علم ہے، کوئی ایسا بندوبست کریں کہ لڑکی کا دماغ ہمارے قبضے میں آ جائے اور وہ اپنے منگیتر کو قبول کر لے۔ اپنی بے عزتی کے علاوہ دوسرا خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بیٹی نے ایسی ویسی حرکت کی تو میرے بیٹے اپنی بہن کو بخشیں گے نہیں، وہ اسے ذبح کر کے پھینک دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، شفاعت نے کہا۔ آج شام تک یا کل صبح لڑکی کے جسم سے اتری ہوئی قمیض مجھے دے دینا۔ خود نہ آنا ہو تو نہ آنا، نوکر کے ہاتھ بھیج دینا۔ خیال یہ رکھنا کہ قمیض اس کے جسم سے اترے لیکن دھلے نہیں۔ وہ شفاعت کو نذرانہ دے کر چلی گئیں۔ اگلی صبح ان کا نوکر لڑکی کی قمیض لے آیا۔ شفاعت نے نوکر سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو کل بھیج دینا۔ ان کا گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں میرے علاقے کی حد ختم ہوتی تھی۔ سادھو میرے تھانے کے علاقے میں تھا، وہاں سے لڑکی کا گاؤں 6-6.5 میل دور تھا۔ دوسرے دن لڑکی کی ماں اور خالہ آ گئیں۔ لڑکی کا نام ممتاز بیگم تھا۔ شفاعت کالے علم کے جو گر جانتا تھا، وہ رات کو اس نے قمیض سامنے رکھ کر آزمائے اور اپنے علم کے مطابق حساب کتاب جوڑا۔ اس نے بکرے کے شانے کی ہڈی پر خانے سے بنائے اور ان پر کچھ ہندسے اور حروف لکھے۔ یہ ہڈی اپنے مکان کی دہلیز کے ساتھ باہر کی طرف زمین میں دبا دینا۔ شفاعت نے انہیں کہا، لڑکی 3-4 مرتبہ اس کے اوپر سے گزرے گی تو اس کا دل تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ شفاعت نے ممتاز کی ماں کو 2 تعویذ بھی دیے جنہیں وہ نقش کہتا تھا۔ یہ دونوں 3 دنوں کے وقفے سے لڑکی کو پانی میں گھول کر پلانے تھے۔ شفاعت نے ان سے چند روپے وصول کیے اور وہ دونوں چلی گئیں۔ وہ 8-9 روز بعد شفاعت کے پاس گئیں، کہنے لگیں کہ لڑکی پر اور تو کوئی اثر نہیں ہوا، صرف یہ اثر ہوا ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ کسے چاہتی ہے۔ اس آدمی کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، ممتاز کی ماں نے کہا۔ ایک تو ذات دوسری ہے جو ہماری ذات سے 1 درجہ کم ہے، اور دوسری وجہ آپ کو معلوم ہے، منگنی ہو چکی ہے۔ لڑکی اس آدمی سے ملتی ملاتی ہوگی۔ ملتے تو کبھی دیکھا نہیں، ممتاز کی ماں نے کہا۔ گاؤں میں کسی کی کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی لڑکی کے متعلق ایسی ویسی بات کبھی نہیں سنی، وہ کوئی برا آدمی بھی نہیں۔ شفاعت علی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا اور وہ آدمی کیسا تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ لڑکی کی ماں اور خالہ اس کی گاہک یا اس کی سائل تھیں۔ ان سے اس نے روپیہ پیسہ بٹورنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کالا جادو تھا یا نہیں؟ اس کی زبان میں جادو تھا جو اس نے مجھ پر بھی چلا لیا تھا۔ وہ ممتاز کی ماں اور خالہ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتا رہا جن سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ اس نے لڑکی کی قمیض پر جو عمل کیا ہے اور اس نے جو نقش دیے تھے ان کا اثر ہوا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ لڑکی نے اس آدمی کا نام بھی بتا دیا ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو ہڈی میں نے دہلیز کے قریب دبانے کے لیے دی تھی وہ اپنا کام کرے گی۔ شفاعت نے کہا، ہم چاہتی ہیں کہ آپ کوئی ایسا جادو چلائیں جس سے لڑکی کا دل ہمارے قبضے میں آ جائے۔ ممتاز کی ماں نے کہا، اب لڑکی نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے اور وہ میرے سامنے موجود ہے، میں کسی اور کو خامن کے گھر آباد نہیں ہوں گی۔ ماں نے دھیمی آواز میں کہا، اس شخص کو زمین کے تختے سے اٹھا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میرے بیٹوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ میری بیٹی کا دماغ صحیح کر دیں تو یہ ناحق خون نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے اپنے بیٹوں کا غم کھا رہا ہے۔
وہ اس شخص کو قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ شفاعت نے انہیں ایک اور نقش لکھ کر دیا اور اپنی زبان کا جادو چلا کر ان سے پیسے بٹور لیے اور انہیں کہا کہ وہ کچھ اور عمل کرے گا۔ کئی دن گزر گئے، ممتاز کی ماں اور خالہ نہ آئیں۔ ایک روز علی رضا ایک جوان آدمی کو ساتھ لے کر شفاعت کے پاس گیا۔ ابھی شکوری کے پراسرار اغوا کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ علی رضا کے ساتھ جو آدمی تھا اس کے نقش بہت اچھے تھے، قد کاٹ بھی اچھا تھا، لیکن کسی بیماری نے اسے ادھموا کر دیا تھا۔ علی رضا اسے گھوڑی پر لایا تھا۔ اس نے اس گاؤں کا نام لیا جو ممتاز کا گاؤں تھا اور اس آدمی کا وہی نام بتایا جس کے ساتھ ممتاز شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ میرا جگری یار ہے۔ علی رضا نے شفاعت کو بتایا۔ اسے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، 10-12 دنوں سے اس کی یہ حالت ہے کہ سارے جسم پر خارش ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ جسم کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ سنیاسیوں اور حکیموں کا علاج کروایا ہے مگر حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ رات کو خارش اسے سونے نہیں دیتی۔ اس آدمی کے چہرے کا رنگ پھیکا نیلا ہو گیا تھا اور چہرے کی ہڈیاں باہر آ گئی تھیں۔ شفاعت استاد آدمی تھا، اس نے ہنسی مذاق کے انداز سے یا ہلکے پھلکے انداز سے تصدیق کر لی کہ یہ وہی جوان ہے جسے ممتاز چاہتی ہے۔ شفاعت آنکھیں بند کر کے مراقبے کی کیفیت میں چلا گیا۔ تمہارے سر میں میم کا لفظ سانپ کی طرح بیٹھ گیا ہے، شفاعت نے کہا۔ میم سے محبت بنتی ہے، 2 میم ممتاز کے ہیں اور 1 میم موت کا ہے۔ محبت اور ممتاز کے میم دماغ سے نکال دو گے تو موت کا میم خود ہی نکل جائے گا۔ ممتاز مردوں کے نام ہوتے ہیں لیکن یہ ممتاز ایک بڑی خوبصورت عورت ہے۔ اس آدمی نے حیران ہو کر شفاعت کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مہاراج، اس نے شفاعت سے کہا، یہ نام تو میری روح میں اتر گیا ہے۔ ممتاز، ممتاز، جو چیز تمہیں نہیں مل سکتی اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ شفاعت نے مخمور لہجے سے کہا، تمہارے دل میں ممتاز ہے تو اسے دل سے نکال دو۔ ستارے مل نہیں رہے، تمہارا ستارہ اور اس کا ستارہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اکٹھے ہوں گے تو دونوں ٹوٹ جائیں گے، دونوں کا خون ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی بیماری نہیں۔ میرے دل میں ممتاز کی محبت ضرور ہے مہاراج، اس آدمی نے مری مری آواز میں کہا، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ممتاز کہتی ہے کہ تمہارے سوا کسی اور کو قبول نہیں کروں گی، لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ بھاگ چلیں۔ میں ایسی بے وقوفی نہیں کروں گا۔ مت کرنا ایسی بے وقوفی، شفاعت نے اسے کہا۔ اسے صاف لفظوں میں کہہ دو کہ تم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ تعلق رکھو گے تو مارے جاؤ گے۔ تم مارے جا رہے ہو۔ ایک بات بتاؤ، کسی نے تمہیں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں کھلائی؟ مثلا اس لڑکی کے کسی بھائی نے یا اس کے گھر کی کسی عورت نے تمہیں مٹھائی یا اس طرح کی کوئی اور چیز کھلائی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ لوگ میرے ساتھ اچھی طرح بولتے بھی نہیں۔ انہیں شاید پتہ چل گیا ہے کہ ممتاز مجھے چاہتی ہے۔ نہ وہ میرے قریب آتے ہیں نہ میں ان کے قریب جاتا ہوں۔ ان کے قریب نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے، شفاعت نے کہا۔ جیسے آپ کہیں گے کروں گا، اس آدمی نے کہا۔ جواب دے دو، شفاعت نے کہا، صاف جواب دے دو۔ شفاعت کو ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ شخص ممتاز کے ساتھ تعلقات ختم کرتا ہے یا نہیں۔ وہ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ یہ آدمی اپنی بیماری کے علاج کے لیے شفاعت کے پاس آ گیا تھا۔ شفاعت ممتاز کی ماں کے آگے اپنے نمبر بنا رہا تھا جو آگے چل کر اس نے بنا لیے۔ شفاعت اس شخص کی بیماری بھی سمجھ گیا تھا۔ وہ چونکہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا اور سادھوؤں، سنیاسیوں اور کالے علم کا کاروبار کرنے والوں کو بھی جانتا تھا، اس لیے اسے ایک شک ہوا۔ ملک صاحب، میں آپ کو اپنے کاروبار کا ایک راز بتاتا ہوں، شفاعت نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا۔ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ عامل، شاہ، سادھو اور سنیاسی، خصوصاً کالا علم چلانے والے، کسی مریض کو یا کسی حاجت مند کو کاغذ پر خانے ڈال کر اور ان خانوں میں ہندسے اور حروف لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی میں گھول کر پینے ہیں۔ ایسے تعویذ عموماً رنگدار روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ روشنائی نہیں ہوتی، یہ جڑی بوٹیوں کا محلول ہوتا ہے۔ ان میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ بخار ہو، کہیں درد ہو، یہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ اثر عارضی ہوتا ہے۔ سائل عامل صاحب کا مرید بن جاتا ہے۔ شفاعت نے ایک اور انکشاف کیا جو اس وقت میرے لیے نیا تھا۔ اس نے کہا، ایک محلول زہر کا بھی ہوتا ہے۔ 1-2 بچھو اور 1-2 مکڑیاں جو آک کے پودے پر بیٹھی رہتی ہیں اور آک کو ہی اپنی خوراک بناتی ہیں، مار کر انہیں رگڑ لیتے ہیں۔ اسے مزید تیز کرنا ہو تو اس میں سانپ کا زہر ملا لیتے ہیں۔
اس میں رنگدار عموماً نارنجی رنگ کا پانی ملا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے عاملوں یا کالا علم جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ عامل بے شمار پیسے لے کر انہیں اس زہریلے محلول سے تعویذ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح اس آدمی یا عورت کو پانی میں گھول کر پلا دیں۔ چونکہ کاغذ پر لکیریں حروف اور ہندسے زہریلے مادے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مادہ پانی میں مل کر جب پانی پینے والے کے معدے میں جاتا ہے تو وہ شخص مرتا نہیں، اس پر وہی اثر ہوتا ہے جو اس آدمی پر ہوا جس کے ساتھ ممتاز شادی کرنا چاہتی تھی۔ لوگ اسے شاہ صاحب کے تعویذ کی کرامات سمجھتے ہیں۔